السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 50، لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر دریا، فَأَنجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا آلَ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ روٹ ورڈ وا اور اس جب، اذکروا یاد کرو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ فرقنا پھاڑا ہم نے، فارقہ فاراقہ فرق کا معنی ہے دو ٹکڑے کرنا، فارقہ یفرقو فرقن، عربی میں فرقہ کہتے ہیں۔ فرقہ کا لفظ سنا ہے کبھی آپ نے؟ پارٹی بازی۔ فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم ساتھ تمہارے، یعنی تمہارے لیے، مراد ہے البحر سمندر، پانی کے وسیع میدان، پانی کا وسیع علاقہ۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر انجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، بچا لیا ہم نے تم کو۔ نون جیم واو وہی پڑھا ہے، یہی پیچھے پڑھا ہے ہم نے۔ نجیناکم والا ہے نجات دینا، کم تم کو بنی سے، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، غین را کاف، اغرقا یغرقو اغراق غرق کرنا، آل فرعون فرعون کی آل کو، اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ نون زوارا تا کس کی علامت ہے؟ جمع حاضر کی، اور واو نون جمع کی علامت ہے۔ تنظرون تم دیکھ رہے تھے، سب آنکھ سے دیکھنا، سامنے سے بھی اور اندر سے بھی، دونوں طرح سے۔ نظر کیا ہے؟ سامنے سے دیکھنا، تم دیکھ رہے تھے۔ تفسیر: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو لے کر وادی طی کی طرف جانے لگے۔ آگے پہنچے تو دریا یا سمندر تھا۔ البحر کا لفظ سمندر یا دریا کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل سورۃ الشعراء میں آتی ہے، اور وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قریب پہنچے، آگے دریا اور پیچھے آل فرعون تھے، تو بہت پریشان ہوئے۔ ساتھی کہنے لگے کہ تو ہمیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہے تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں، تاکہ دشمن ہمیں پکڑ لے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا ہرگز نہیں، انما ربی سیہدی بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنا عصا مارو پانی پر، تو پانی دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان سے سڑک نکل آئی، اور ہوا کو حکم دیا، ہوا نے وہ جگہ خشک بھی کر دی۔ دونوں طرف کا پانی بڑے پہاڑوں کی طرح دونوں سائڈوں پر ہو گیا، جیسے بڑے پہاڑی علاقوں سے گزر رہے ہیں، بالکل اسی طرح سمندر کے بیچ سے گزر گئے۔ فرقنا بکم ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ فانجیناکم پس نکال لیا یا بچا لیا تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون اور ان کو وہاں غرق کر دیا کیونکہ وہ پیچھے آ گئے تھے بنی اسرائیل کو فالو کرتے ہوئے، اور جب وہ غرق ہو گئے تو تم دیکھ رہے تھے، اپنی نظروں سے تمہارے سامنے تھے وہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تکلیف سے نکالنا چاہتا ہے تو ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو عام انسان کی عقل میں بھی نہیں آیا۔ یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے کہ سمندر پھٹ جائے اور اس میں سڑک بن جائے۔ سڑک بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، کتنے لوگ لگتے ہیں، اور کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے تو ہائی وے بنتا ہے۔
ایک عصا کی ضرب سے پورا راستہ بن جائے۔ اللہ کا اذن تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کچھ کرنا چاہے، اذا اراد شیئا ان یکون لہو کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو کن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کن کی نون بعد میں ادا ہوتی ہے، اللہ کا وہ کام پہلے فیکون یعنی وجود کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف کہ اچھا فلاں ہماری مدد کرے گا، فلاں ہمارے کام آئے گا۔ امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کی نظر کس کی طرف ہے؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ انسانوں کو دیکھتے ہیں، کہ وہ ہماری اپنی ذاتی زندگی میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اجتماعی زندگی یا قومی زندگی کے اندر کوئی تکلیف آئی تو بڑے بڑے انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جو اصل بڑا ہے یعنی اللہ رب العزت، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ انجیناکم، نجات دی اللہ رب العزت نے، یعنی اللہ رب العزت ہی نجات دیتا ہے مصیبت کے وقت۔ تو کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی طرف جانا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے، تو وہ پکار کو سنتا بھی ہے۔ آپ چاہے اس کو کسی بھی زبان میں پکاریں، چاہے کوئی سندھی میں، ہندی میں، پنجابی میں، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، کوئی بھی زبان ہو، کسی زبان میں بھی آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ زبان، وہ دعا آپ کی سنتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا دوائی لینے، یا کسی پیر کے پاس جاتے ہیں دم وغیرہ کروانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کتار بناؤ اور باری باری آؤ، لیکن اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ نہ اس نے کہا کبھی کتار بناؤ، نہ اس نے کہا باری باری بات کرو۔ وہ سب کی بات ایک دفعہ ہی سننے پہ قادر ہے، اور جو ڈاکٹرز اور پیر اور فقیر اور جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، ان سب کو تو سمجھ نہیں آئے گی جب سارے انسان یکدم بولنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے بھائی آرام سے اپنی اپنی باری کے ساتھ آؤ، اور اپنی اپنی باری سے بات کرنا، آہستہ آہستہ بات کرنا۔ لیکن اللہ رب العزت کو ساری دنیا ایک وقت میں بھی پکارے تو اللہ تعالیٰ پکار کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئے کہ جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے درمیان میں سمندر حائل ہوئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے سمندروں کے اندر دھڑا دیے۔ اقبال کا یہ شعر آپ نے سنا ہوگا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ شعر نہیں، حقیقت ہے۔ جب ایک انسان پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے غائب سے مدد کرتا ہے، اور بسا اوقات سمندر بھی خشکی کا راستہ بن جاتا ہے، اور وہاں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے، جب ہم اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں۔ اور اللہ کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر پر جائیں۔ انسان تو وہ اغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وانتم تنظرون، جب کہ تم دیکھ رہے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان بعض اوقات سنتا ہے کہ اس کا دشمن ختم ہو گیا، اور بعض اوقات اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتا دیکھتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا، کہ خاص طور پر جو مشن کیا ہے وانتم تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا جی، تصدیق ہو گئی، کنفرم ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون کو اپنے دریا پہ بڑا ناز تھا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے، فرعون کہتا ہے اپنے لوگوں سے، اے قوم، یہ میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں تم دیکھتے؟ اور ہاذہ الانہار تجری من تحتہا، یہ دریا جو میرے نیچے بہتے ہیں، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی دریاؤں میں ڈبو دیا جن پہ اس کو بڑا ناز تھا۔ انسان کو دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس پر اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے،
کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ جگہ جس پہ وہ تکبر اور فخر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، وہ جگہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے جیسے فرعون کے لیے بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، آمین، اور اس قرآن پاک پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم نشہد